بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ حصص بازار یعنی شیئرز مارکیٹ میں کاروبار کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ حصص بازار بھی دوسرے بازاروں کی طرح ہے، جو ان میں جائز رہتا ہے وہ اس میں بھی جائز رہتا ہے۔ اب تجارت کے جائز ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ ایک، یا تو آپ سرمایہ کاری کریں گے یعنی انویسٹ کریں گے، یا اس کے شیئرز، اس کے حصص خرید لیں گے، ان کے مالک بن جائیں گے، یعنی کمپنی کے ایک حصے کے آپ مالک بن جائیں گے۔ یہ دونوں قسم کے کام بھی جس کمپنی میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کمپنی حقیقت میں موجود ہو، کیونکہ بعض کمپنیاں جو اپنے آپ کو کمپنیاں کہتے ہیں وہ حقیقت میں ان کی کوئی کمپنی ہی نہیں رہتی ہے، اس کے کوئی پیپرز ہی نہیں رہتے ہیں، اس کا کوئی اصل سرمایہ کیپٹل اس کا کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ تو ایسی کمپنیوں کے ساتھ جن کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا ہے حقیقت میں، ان کے ساتھ معاملہ جائز نہیں رہتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ کمپنی حقیقت میں موجود ہو، اس کا کوئی کاروبار ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حلال کمپنی ہو، حرام نہ ہو، یعنی اس کا جو کاروبار ہے جیسے صناعت ہے یا زراعت ہے یا حلال سامان کی خرید و فروخت ہے، اگر ایسا اس کا کاروبار ہے اور سود پر قرض لینا یا قرض دینا یا سودی بینکوں میں پیسے رکھ کر اس سے سودی فائدے حاصل کرنا، یا حرام سامان جیسا کہ شراب ہے، خنزیر ہے، الغرض حرام کاروبار نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسی کمپنی میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں یا اس کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ البتہ یہ شرط مسلمان ملکوں کے لیے ہے، لیکن اگر غیر مسلم ملک ہے اور اس میں مسلمان کے منافع کا امکان ہے تو احناف کے نزدیک ایک قول یہ ہے کہ غیر مسلم ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی طرح کا کاروبار کر کے مسلمان منافع کما سکتا ہے، اور غیر مسلم ملکوں میں ہندوستان بھی آتا ہے۔ تو اس قول کے مطابق، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول ہے، ہندوستان یا اس طرح کے غیر مسلم ممالک میں مسلمان غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کی کمپنی میں بھی انویسٹ کر سکتا ہے یا اس کے شیئرز خرید سکتا ہے۔ اب اگر ایسی کمپنی ہو جس کا کچھ حصہ حلال ہو اور کچھ حصہ حرام ہو، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے بنیادی جو قاعدے ہیں کمپنی کے، اسی میں حرام کام اور حرام معاملات کرنا شامل ہے۔ تو ایسی کمپنی کے ساتھ مسلمان ملک میں تجارت نہیں کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کمپنی کا اصل پیسہ اور اصل کاروبار حلال ہو، لیکن اس کے اسٹاف میں سے کوئی مینیجر وغیرہ کی غلطیوں کی وجہ سے اس میں کوئی سودی کام شامل ہو جاتا ہے، یا بعض ایسے نظام اور قانون بنے ہوئے ہیں کہ جس میں سودی بینکوں کے ساتھ معاملات کرنا لازم ہوتا ہے، تو ایسی کمپنیوں کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ احتیاطاً اس میں سے جتنا سود یا کاروبار کا حصہ حرام ہے اتنے پرسنٹ اپنے منافع میں سے منافع ملنے کے وقت نکال دینا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کاروبار اس ارادے سے نہ کر رہا ہو کہ دوسروں کی تجارت کو خراب کرے، کیونکہ اس طرح بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ کچھ شیئرز خرید لیتے ہیں یا سامان خرید لیتے ہیں یا اچانک ایسا فروخت کر دیتے ہیں نقصان کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے وہ کمپنی کا نقصان ہو جائے۔ تو اس طرح کے جو کھلواڑ کیے جاتے ہیں، اگر اس ارادے سے تجارت کرنے جا رہا ہے کہ لوگوں کو، دوسروں کو نقصان پہنچائے، تو یہ ناجائز ہوگا۔ مزید ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ جو شیئرز یا حصے آپ خرید رہے ہیں، پہلے تو وہ جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ اس کی ملکیت میں ہو، اور پھر باضابطہ طور پر آپ کی ملکیت میں آئے اور صرف زبانی نہ ہو بلکہ رجسٹرڈ ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو وہ قبضے سے پہلے اناج کو فروخت کر دینا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری میں آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبضے کا حاصل ہونا یہ شرط ہوتی ہے، اس کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر حصص بازار میں کاروبار کیا جائے تو بالکل جائز ہے، ورنہ نہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم و